ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम मौजूद हैं खैबर में। रिजवान गलज़ई साहब, सदीक जान साहब, वसीम मलिक साहब, मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त इस्लामाबाद से भी यहाँ पे मौजूद हैं। पेशावर से काफ़ी सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया है। अमन जिरगा जो है वो अभी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अपनी तकरीर करके जा चुके हैं। बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की जिसको कहते हैं लीडरफुल किस्म की उन्होंने गुफ्तगू जो है यहाँ पे की है। मुतालबात भी किए हैं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, वार्निंग भी उन्होंने जारी की है। अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके ऊपर भी बात की है और बिलखसूस अमन के हवाले से यहाँ पे उन्होंने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है। तो रिजवान गलज़ई साहब, आपसे हम शुरू कर लेते हैं। आज कैसे देखते हैं सुहेल अफरीदी की आज की तकरीर? अच्छा, सबसे पहले लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये जो आज का इवेंट था ये जलसा नहीं था, ये अमन जिरगा था और ये PTI का इवेंट नहीं था। इसके अंदर जो मुख्तलिफ कबायली अजला हैं, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ज़िला औरकज़ई, ज़िला मोमन, ज़िला बाजोड़, ये तमाम जो कबायली अजला थे इसके मशरान यानी जो अमायदीन हैं इलाके के, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इसके अलावा बाकी नौजवान और बाकी जो सियासी जमातों के नुमाइंदे थे। और कोई सियासी झंडा नहीं था, PTI का झंडा भी नहीं था। लोगों ने सफ़ेद झंडे उठाए रखे थे और उसके ऊपर एक ही चीज़ लिखी थी, अमन। और पाकिस्तान के झंडे थे ज़ाहिर है। तो अमन का मुतालबा लेके एक जिरगा है जो एक कबायली सिस्टम है, उसके अंदर यही होता है कि जब भी मसाइल होते हैं तो उसको जिरगे के ज़रिए हल किया जाता है। तो ये एक ग्रैंड जिरगा था और इससे ज़रिए एक पैगाम दिया गया। और सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है आगे चल के हम उसको बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ मुतालबात रखे और उस मुतालबात की मंजूरी इस जिरगे से ली। जब जिरगा किसी मुतालबात की मंजूरी ले लेता है तो इसका मतलब है कि वो लोग आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि ये चंद मुतालबात हैं जो तफसील से सदीक भाई भी डिस्कस करेंगे और उसमें मुझे आपकी चाहिए, मंजूरी चाहिए। वो तमाम लोगों ने हाथ खड़े करके उसकी मंजूरी दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं, अगर ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो फिर हमारा जो कबायली रवायात हैं कि जब हमारा कबायली जिरगा कोई फैसला कर लेता है और उसको नहीं माना जाता तो फिर उसके बाद हम अपने तरीके से उसको मनवा लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बाद में उन्होंने पश्तो के अंदर भी उसका जिक्र किया। तो जाहिर है जो उनके अवामी राब्ता मुहिम है ये उसके सिलसिले में दूसरी कड़ी तो थी, लेकिन ये पहले से जिरगा अनाउंस था। और जो एक सबसे बड़ा मसला है जो हम मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ के अंदर जिक्र करते हैं, अमन, और वो इन लोगों का मसला है। उन लोगों की आज नुमाइंदगी थी। ये एक जो पंडाल था इसके अंदर आपने देखा कम्प्लीटली भरा हुआ था और लोगों ने आके अपने मुतालबात में भी हक में भी बात की है, अपने अमन के लिए आवाज़ उठाई है और एक पैगाम दिया है वफाक को। और उसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की तकरीर आपने इंट्रो में कहा कि जिस जो एक उनका उसके अंदर जज्बाती फैक्टर तो था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो बात की 1947 से लेके पाकिस्तानियत के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कबायली जो लोग हैं उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया। और वो जिक्र करते हुए साथ कहा कि जब हमने ये कुर्बानियां दी तो बदले में हमें क्या मिला, ये हमारा हक है और ये हमारा उन्होंने कहा साडा हक के थे रख। अच्छा, गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है एक वीडियो 10-15 मिनट के अंदर तो उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। हम कहीं रास्ते में जब रुकेंगे, चाय पियेंगे, तो एक एक चीज़ जो उन्होंने बात की है तफसील के साथ उसको आवाम के सामने हम लेके आएंगे। सदीक जान साहब, बिलखसूस आज भी उन्होंने, यानी देखें हमारे लिए ज़ाहिर है हम लोगों का तो यहाँ अक्सर आना जाना नहीं होता। एक तो हमने देखा कि बुजुर्ग शहरी जिस तरीके से यानी वो झुक के चल रहे हैं, लेकिन वो लंबा चौड़ा सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बिलखसूस बाहर जिन लोगों से बात हुई है, अमन की वो बात कर रहे थे। शनाख्त की बात आज उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर भी की और उन्होंने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं। ओवरऑल इस जो गुफ्तगू है उनकी, ये जो जज्बाती एक अंसर आ जाता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बाकी मामला पर जो जाएंगे, माइक आपके पास है। दूसरा माइक भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। देखिए चौसा इस वक्त दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक चाय की इस वक्त ज़रूरत है, जैसे आपने कहा भी सही, चाय पीने के बाद ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है वो हो सकती है। तो दूसरा ये है कि इस वक्त ज़रूरत है कि आज क्योंकि 80% जो जिरगा था उसमें तकरीरें पश्तो में थी, तो एक पश्तून दोस्त की भी ज़रूरत है जो सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके और हमें बता सके कि क्या कुछ हुआ है। बस हमें ये पता है, यानी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उस वक्त आप नीचे आवाम में थे, मुझे नहीं पता आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन इकबाल आफरीदी साहब की जो तकरीर थी, यानी सुहेल अफरीदी साहब के बाद इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर थी जिस पे सबसे ज़्यादा मैंने जोश व खरोश देखा है। अब उन्होंने पश्तो में ऐसा क्या कहा है कि लोग सबसे ज़्यादा उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, खड़े होकर दाद दे रहे थे,
اور لوگوں کے اندر بڑا جوش جذبہ تھا, جنون تھا. وہ کیا ایسا کہہ رہے تھے, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی دوست جو ہے وہ پشتون. فیضان صاحب نے نیچے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, جب پشتو میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ پشتو میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بندہ کہتا ہے یار میں خود پنجابی ہوں لیکن جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسی بات ہوگی جس پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور داد دیتے تھے. دیکھیں, ایک تو یہ سہیل آفریدی صاحب آج اپنے ہوم گراؤنڈ پر تھے اور ہوم گراؤنڈ پہ انہوں نے زبردست اننگز کھیلی ہے. ان کی گفتگو میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ صرف کوئی ایسی نہیں تھے کہ جذباتی باتیں ہوں. ایک تو ان کی تقریر جو ہے نا وہ بڑی ایک انہوں نے تیاری کے ساتھ کی ہے. انہوں نے رضوان بھائی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جو ہمارے دیکھنے والوں کو جس کے ادراک ہونا چاہیے اور ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آج کا یہ ایونٹ پی ٹی آئی کا ایونٹ نہیں تھا, یہ قبائلی لوگوں کا ایونٹ تھا. اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ آج آپ کو اسٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کم اور مشران زیادہ ملے ہیں. دیکھیں یہ نا ایک کلچر ہے یہاں کا, یہاں کی روایات ہیں, یہاں کے کلچر روایات کیا ہیں کہ یہ اپنے بڑوں کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, بزرگوں کو احترام دیتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. ان کے بزرگ فیصلہ کرتے ہیں, ان کے جرگے فیصلے کرتے ہیں, ان کے لوگ بڑے جن کو یہ ان کے معززین ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں پھر کچھ بھی ہو جائے پھر یہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے آج تمام قبائل کے بڑوں کو بلایا, جو مشران ہیں, جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کو بلایا, ان کو عزت دی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بار سہیل آفریدی نے ایک جو مشر آئے ان کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی کہ آپ یہاں پر بیٹھے. ایک ایک کو جا کے انہوں نے جس طرح سے ملے اور وہ ساری چیزیں. تو ایک تو انہوں نے جو آج میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, پہلے وہ اعلان پہ بات کر لیتے ہیں اور یہ اس اعلان کے بعد حکومت کے لیے کیوں میں سمجھتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے. ایک تو انہوں نے عوام کو آنرشپ دی ہے, انگیج کیا ہے, لوگوں کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں, اگر میں اس پہ جدوجہد کرتا ہوں تو کیا آپ ساتھ ہوں گے. انہوں نے آنرشپ لوگوں کو دیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیج سے سی ایم آتے تھے تو بڑکیں زیادہ ہوتی تھیں, کام کی بات نہیں تھی, تو انہوں نے بڑکیں آج نہیں ماری, انہوں نے مطالبات ایکچوئل جو ایشوز ہیں وہ سامنے رکھے. بالکل, انہوں نے ایک تو لوگوں کو آنرشپ دی, لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی کی, لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کو بتایا کہ ہاں مجھے پتا ہے کیونکہ میں خود قبائلی ہوں. پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر نا ایک ان کے لیے تھی بھی صحیح. میں تو اسد صاحب آج کل جس بھی جلسے میں جاتا ہوں نا پی ٹی آئی کے یہاں خاص طور پہ کے پی کے میں ایک چیز ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ میں صرف لوگوں کی آنکھیں دیکھتا ہوں کہ کیا ان آنکھوں میں خوف ہے. بالکل ان آنکھوں میں خوف نہیں ہے, ہاں ان آنکھوں میں چمک ہے, ان آنکھوں میں امید ہے. جب وہ عمران خان کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں دیکھا کریں, کیونکہ اس امید سے عمران خان کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ عمران خان کے کھلاڑی سہیل آفریدی کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے, ان کو اپنے بچوں کا مستقبل سہیل آفریدی کی گفتگو میں نظر آتا ہے, ان کو اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس تصویر میں نظر آتا ہے جو سامنے لگی ہوئی ہے عمران خان کی, کہ یار یہ ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایسی کام کر جائے گا کہ جس سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان ہوگا. دیکھیں انہوں نے جو اعلان کیا ہے نا کہ اب ہر ضلع میں قبائلی ہر ضلع میں اس طرح کا جرگہ ہوگا, امن جرگہ ہوگا. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب اونرشپ ساروں کی ہو جاتی ہے اور مشترکہ طور پہ سب ایک فیصلہ جرگے میں کر دیتے ہیں, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں اگر کسی کا تعلق کسی مذہب سے ہے, کسی مسلک سے ہے, کسی جماعت سے ہے, پھر وہ اس کے اوپر پہرا دیتا ہے. اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی سہیل آفریدی صاحب نے. دیکھیں میں تلخی بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں شدت بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں لڑائی بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اس کے دو حال ہیں نا, اس کے کنسیکوینسز ہیں. ایک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ تصادم کی طرف معاملات چلے جائیں, وہ ظاہر ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہے. دوسرا میرا یہ خیال ہے اسد چودھری صاحب یہاں پہ کوئی بھی موجود ہونا, وہ صرف ان لوگوں کو دیکھے کہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے دیکھا جو لوگوں کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو آنر کریں. اچھا ایک بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی پہ سب سے بڑا الزام کیا لگتا ہے کہ دہشت گردوں کی حامی ہے, اینٹی پاکستان ہے. آج اس نے کیا کہا, سب سے پہلے وہ بار بار اس نے کیا کہا کہ ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, پاکستانی رہیں گے, پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے اس سٹیج سے کھڑے ہو کے انہوں نے ٹی ٹی پی کو واپس لانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے. اگر وہ ٹی ٹی پی کے حامی ہے, ٹی ٹی پی کے حامی ہے, تو وہ کیوں یہ بات کرتے کہ ٹی ٹی پی کو لا کے آپ نے غلط کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں, ایک بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں. آج یہ قبائلیوں کا جرگہ تھا نا, ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی سے بات کریں. ایک بات صرف کی ہے کہ ہمارے حوالے سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں, ہمیں آن بورڈ رکھیں, ہم سے پوچھیں. آپ میرے گھر کا فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی میں کروں گا نا میرے گھر کا فیصلہ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے حوالے سے آپ فیصلہ کریں گے, ہم سے پوچھیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری کل بھی ہماری, کیونکہ یہ تو آن کیمرہ تو ہم نے 2-3 ویڈیوز کی ہیں, لیکن ہم یہاں پہ 24 گھنٹے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, 24 گھنٹے ہم لوگوں سے مل رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار 1 مہینہ ہمیں دو, ہمیں آنرشپ دو,
ہمارے جرگوں کو آنرشپ دو, ہمارے بڑوں کو آنرشپ دو, 1 مہینے میں سارے دہشت گردوں کو نہ نکال دے تو پھر بات کرنا. سر کیا غلط بات وہ کر رہے ہیں, پہلے بھی ایسا ہوا ہے. وہ غلط بات کیا کر رہے ہیں. ایک منٹ, میں یہ بات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت عام ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ دہشت گردوں کے حامی ہیں. آپ سہیل آفریدی نے جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی جس کی خبریں باہر آئیں, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جارحیت کوئی بھی کرے پاکستان پر, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. افغانستان کا نام لے, افغانستان, ٹھیک ہے. جب پوچھا کہ افغانستان نے حملہ کیا پاکستان پہ, انہوں نے کہا جارحیت کہیں سے بھی ہوگی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. دیکھیں وہ سمپل بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل دہشت گرد ہیں اور لوگ دہشت گردوں کے واپس آنے کا الزام اداروں کو دیتے ہیں کہ آپ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ویڈیو روک لیتے ہیں, اذان ہو جائے پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں.